دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آہ، سر ہم نے یہ پڑھ لیا تھا۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محالة وزنا العین النظر وزنا اللسان المنطق وزنا المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذب۔ اچھا، آواز آ رہی ہے؟ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نقل کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرکه لا محالة فزنا العین النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذب۔ وفي رواية لمسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناه البطش والرجل زناه الخطأ خطأ مطلب قدم والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے اوپر زنا کا حصہ لکھ دیا ہے۔ زنا کا حصہ لکھ دیا ہے، وہ ضرور اس عمل کے اندر آئے گا۔ فلا محالت ادرک ذالک لا محالت، تب پس وہ اس کو ضرور عمل کے اندر لائے گا۔ فزنا العین النظر، آنکھوں کی زنا وہ دیکھنا ہے۔ وزنا اللسان المنطق، اور زبان کی زنا وہ باتیں کرنا ہے، اور دل اس کو چاہتا ہے، خواہش کرتا ہے اس کی۔ والفرج یصدق ذلک کلہ ویکذب، اور فرج ان تمام باتوں کی یا تو تصدیق کرتا ہے اور یا تکذیب کرتا ہے۔ مسلم کی ایک روایت کے اندر ہے کہ کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، کتبہ کہ ابن آدم کے اوپر زنا کا ایک حصہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ مدرک ذالک لا محالہ، جو اس کو لازمی اس حصے کو وہ پاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ فالعینان زناہما النظر، پس آنکھوں کی زنا دیکھنا ہے، کانوں کی زنا سننا ہے، اور زبان کی زنا الکلام و باتیں کرنا ہے، ہاتھوں کی زنا اس کو پکڑنا ہے، البطش، اور پاؤں کی زنا وہاں تک چل کے جانا ہے، الخطا۔ ٹھیک ہے۔ والقلب یہوی و یتمنا، اور دل کیا ہے، اس کی زنا اس کو چاہنا ہے، اس کی خواہش کرنا ہے۔ اچھا، اور فرج کیا کرتا ہے، یصدق ذالک کلہ و یکذب، وہ اس کی تصدیق کرتا ہے یا اس کی تکذیب کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا،
यहाँ پر کتب سے مراد واجب کے معنی میں نہیں ہے، وجب کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ثبت کے معنی میں ہے۔ کتب کس کے معنی میں ہے؟ ثبت کے معنی میں۔ مراد یہ ہے کہ ابن آدم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے حواس پیدا کر دیے ہیں، ابن آدم کے اندر انسان اللہ تعالیٰ نے ایسے احساسات پیدا کر دیے ہیں جس کے ذریعے سے وہ زنا کی لذت کو محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، زنا کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد شرمگاہ کیا ہے؟ اس کی تکمیل کرتا ہے، آنکھوں کے ساتھ دیکھنا ہے، اب دیکھنے کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ ایسے احساسات انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے کہ دیکھنے کے ساتھ وہ دیکھنے کی لذت کو محسوس کرتا ہے، چھونے کے ساتھ وہ چھونے کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرج اس کی تکمیل کر دیتا ہے۔ والفرج یصدق ذلک کلہ ویکذب کا مطلب یہ ہے کہ پھر فرج کیا کرتا ہے؟ جب اس کے ذریعے سے بھی اس خواہش کی تکمیل کر دیتا ہے، خواہش پوری کر دیتا ہے، تو اس سے پہلے جو اس کا دیکھنا تھا، اس کی باتیں کرنی تھی، اور یا یہ کہ اس کی باتیں سننا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے؟ شروع کے اندر تو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، شروع میں کیا ہوتے ہیں؟ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، لیکن جب فرض کے ذریعے سے وہ یہ کام پورا کر رہا ہے تو اس صورت کے اندر پھر یہ سارے گناہ کیا بن جاتے ہیں؟ گناہ شروع میں صغیرہ ہوتے ہیں، پھر بعد میں وہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ ابتدا کے اندر جب وہ صرف چھونے کی حد تک ہو، اس کے ساتھ باتیں کرنے کی حد تک ہو یا دیکھنے کی حد تک ہو، تو اس صورت کے اندر یہ کیا ہے؟ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ لیکن بعد میں پھر کیا کرتا ہے؟ جب وہ عملاً مکمل اپنے خواہش کی تکمیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے مکمل جذبات کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر یہ جو شروع کے اندر گناہ صغیرہ تھے وہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رجلین من مزین اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأيت ما يعمل الناس اليوم يقتحون فيه شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق اور فيما يستقبلون به مما آتاهم، اس کو مجہول کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، يستقبلون مما آتاهم به نبيهم وثبت ثبتت الحجة عليهم فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ حضرت ابن حسین سے مروی ہے کہ دو آدمی، پتہ نہیں آج کیوں نیٹ اس طرح ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، تو دو اللہ کے رسول، یہ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ارأیت ما یعمل الناس اليوم ویقدحون فی شیء قد قضی علیہم ومضی فیہم من قدر قد سبق، کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ ہمیں بتائیے کہ ما یعمل الناس اليوم، کہ لوگ جو آج کے دن اعمال کرتے ہیں، وَيَقْدَحُونَ فِيهِ، اور اس کے اندر وہ کوشش کرتے ہیں، الشَّيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ سَبَق، کیا یہ وہ چیز ہے کہ جن کا ان کے اوپر فیصلہ کیا گیا، وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَدْرٍ، اور وہ جو تقدیر تھی ان کے اندر وہ تقدیر ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، کیا یہ وہ چیز ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ جو آج لوگ اعمال کر رہے ہیں، کیا یہ وہی اعمال ہیں جو تقدیر کے اندر ان کے اوپر لکھ دیے گئے ہیں، یہ وہ والے اعمال ہیں؟ او فیما یستقبلون به مما آتاہم به نبیہم وثبتت الحجۃ علیہم، ٹھیک ہے، اچھا، یا یہ اعمال ان احکامات کے موافق ہیں
ٹھیک ہے، او فیما یستقبلون به مما اتاہم نبیہم وثبتت الحجت علیہم، یا یہ جو اعمال ہیں یہ ان کے موافق ہیں جو ان کا نبی ان کو لے کر آیا ہے اور ان کے اوپر دلیل قائم ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ جو لوگ ابھی اعمال کر رہے ہیں تو کیا یہ وہ اعمال ہے جو تقدیر کے اندر لکھ دیے گئے ہیں اور ابھی یہ کر رہے ہیں، یا یہ اعمال تقدیر میں نہیں لکھے بلکہ ان کا نبی ابھی ان کو بتا رہا ہے اور یہ لوگ وہ اعمال کر رہے ہیں، ابھی ان اعمال کا وجود آیا ہے، پہلے سے کوئی نہیں لکھا گیا تھا؟ کون سی والی بات ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، فیما یستقبلون، کہ لوگ یہ ابھی یہ اعمال نہیں کر رہے، بل شیء قضی علیہم ومضی فیہم، بلکہ یہ تو وہ اعمال ہیں کہ جو تقدیر کا نوشہ بن چکا، تقدیر ان کے اوپر لکھی جا چکی، وہ تصدیق و ذالک فی کتاب اللہ عز وجل ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، اور اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی یہ والی آیت ہے کہ نفس وما سواہا، اس کو برابر کیا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، اور پھر اس کے بعد اس کو اچھے برے جو ہے تو باتوں کا الہام کیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ لوگ جو اعمال کر رہے ہیں اس کی لکھت پڑھت پہلے سے ہوئی ہے، لکھت پڑھت پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ بھئی یہ بندہ یہ والے اعمال کرے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تقدیر کیا ہے؟ علم الہی کا نام ہے، تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ تقدیر کی وجہ سے کوئی وہ نہیں بنتا، کوئی مجبور نہیں بنتا۔ اچھا، یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے۔ تقدیر کا مطلب کیا؟ جیسے دیکھو بھئی ایک کلاس کے اندر بچہ ہے تو اب اس کے بارے میں اس کا استاد کہتا ہے کہ یہ فیل ہوگا، یہ کامیاب نہیں ہوگا، یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اب اس صورت کے اندر جب رزلٹ آتا ہے تو رزلٹ میں بھی وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اب استاد نے کیوں کہا کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا؟ استاد اس لیے کہتا ہے کیونکہ وہ بچے کی مجموعی حالت کو دیکھتا ہے کہ پورے سال کے اندر اس نے کیا پڑھا، پورے سال میں اس نے چھٹیاں کی ہیں، ہوم ورک نہیں کیا ہے، کبھی صحیح سبق نہیں سنایا ہے، تو استاد ایک اندازہ لگا دیتا ہے کہ بھئی یہ والا بچہ ناکام ہوگا، ہاں، اور وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اب کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ بھئی اس کو استاد نے فیل کیا، استاد نے ایسا کیوں کہا، کوئی تو یہ نہیں کہتا۔ ٹھیک ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ایک اندازہ لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ لگایا، علم ازلی اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ والا بندہ اس کی عمر تو اتنی ہوگی اور یہ والا بندہ اس کی عمر اتنی ہوگی، یہ تو اچھے کام نہیں کرے گا، یہ برے کام نہیں کرے گا، ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ لگایا، اور اللہ کا اندازہ تو غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں کیا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لازمی ہمارے اوپر لکھ دیا، پھر تو انسان مجبور محض ہو جائے گا، مجبور محض نہیں ہے انسان۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اچھا اگلے حدیث، حضرت ابو ہریرہ سے، ہاں دو دفعہ پیج پلٹ گیا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، قال قلت یا رسول اللہ انی رجل شاب وانا اخاف على نفسی العنت ولا اجد ما اتزوج به النساء۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نوجوان ہوں اور مجھے اپنے اوپر گناہ کا خدشہ ہے، العنت، ٹھیک ہے، بدکاری کی طرف مائل ہونا، بدکاری کی طرف مائل ہونا۔ العنت کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں، زنا کہتے ہیں اس کو عنت کہتے ہیں۔ تو مجھے اپنے اوپر گناہ کا خدشہ ہے، ولا اجد ما اتزوج به النساء، اور میرے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے جس کے ذریعے سے میں عورتوں کے ساتھ نکاح کر لوں، ان کو مہر کے طور پہ دے کے نکاح کر لوں میں۔ کأنه یستأذنه فی الاختصاء، گویا کہ وہ اللہ کے رسول سے اختصاء کی اجازت طلب کر رہے تھے، نامرد بننے کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ فسکت عنی، اللہ کے رسول سے جب میں نے اجازت طلب کی تو اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ ثم قلت مثل ذالک، پھر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے اختصاء کی اجازت دے دے، میں گناہگار ہو جاؤں گا،
میرے پاس پیسے ہیں نہیں اور میں شادی کر نہیں سکتا کہ جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کر سکوں. فسکت عنی، اللہ کے رسول پھر خاموش ہو گئے. ثم قلت مثل ذلك فسکت عنی ثم قلت مثل ذلك، پھر جب میں نے کہا تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ جف القلم بما انت لاق. لاق اصل میں لاقیون، یا کے اوپر ضمہ ثقیل تھا، اس کو حذف کر دیا تو لاقین بن گیا. فرمایا اے ابو ہریرہ، قلم خشک ہو چکا ان اعمال کے اوپر جو تمہیں کرنے ہیں، ان کے اوپر خشک ہو چکا. فاختص علی ذلک او زر، اب تم خود کو نامرد بناؤ یا تم خود کو نامرد نہ بناؤ. ٹھیک ہے، تو کیا مانا؟ مانا یہ کہ اللہ کے رسول سے انہوں نے جب اختصاص کی اجازت مانگی تو اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا. جواب کا نہ دینا اظہار کراہت تھا کہ بھائی یہ تم کیا کرتے ہو، ہاں نامرد اپنے آپ کو بناتے ہو، یہ کیسا کام ہے. اللہ کے رسول کو یہ عمل پسند نہیں آیا، اس لیے اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی. پھر اس کے بعد جب انہوں نے بار بار سوال کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے پھر فرمایا اختص علی ذلک او زر، جف القلم بما انت لاق اختص علی ذلک او زر. تو فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ قلم خشک ہو چکا، جو کچھ ہونا ہے وہ تمہارے مقدر کے اندر لکھا جا چکا. لہذا اگر تمہیں اختیار ہے، چاہے تم اپنی قوت مردانگی کو ختم کرو یا نہ کرو. یہ بھی کیا ہے؟ ایک قسم کی ڈانٹ ہے، ناراضگی کا اظہار ہے. ٹھیک ہے، ایک قسم کی ناراضگی کا اظہار ہے کہ بھائی جو تمہیں جو اعمال پہنچنے ہیں، جو تمہارے ذمے اگر کوئی گناہ لکھا گیا ہے تو وہ تم سے ہو کے رہے گا. تم بھلے کیا کرو، اپنے آپ کو اختصار نامرد بناؤ یا نہ بناؤ. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرف حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دل، بنی آدم کے دل سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، ایک ہی دل کی طرح. ان کو پلٹتا ہے جیسے چاہتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے یہ دعا کی، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. ٹھیک ہے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. تو یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں. یہاں پر اصبعین جو ارشاد فرمایا، تو اصبعین یہ متشابہات میں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دو انگلیاں ہماری انگلیوں کی طرح دو انگلیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں. بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت آدمی کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرے اور اس حدیث کو سمجھانے کی کوشش کرے. بعض علماء نے اس کو بھی ناجائز کہا. ٹھیک ہے، اس حدیث کو بھی اس طرح بیان کرنے سے علماء نے منع کیا ہے کہ بھائی تم دو انگلیاں کا اشارہ کر کے تم یہ والی بات سمجھانے لگو کہ اللہ تعالیٰ کی جو سارے لوگوں کے دل دو انگلیوں کے درمیان ہے اور اس کو جس طرح پلٹتا ہے پلٹ دیتا ہے. اس حدیث کو سمجھانے میں دو انگلیوں کا اشارہ کرنا بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ کہ اس بعین سے مراد یہاں پر پھر کیا ہے؟ تو دیکھو جو ہے تو اللہ کے تعالیٰ کے اوپر حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر ان چیزوں کا اطلاق ہوا ہے. وجہ کا اطلاق ہوا ہے، کل شیء فان الا وجہہ. ساق کا اطلاق ہوا ہے، ساق پڈلی. تو متقدمین کا مذہب تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی بس ہم اس کا معنی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں. وہ جو یہ متشابہات حروف ہیں
اس سے مراد ید ہی لیتے ہیں، اصبعین سے مراد اصبع ہی لیتے ہیں، انگلی ہی لیتے ہیں، وجہ سے مراد چہرہ لیتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کیفیت اس کی مجہول ہے، واللہ عالم بمرادہ۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا استواء علی العرش کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے تو کیسے؟ تو فرمایا الاستواء معلوم والکیفیت مجہول والسوال عنہ بدعت۔ بھائی استواء کا معنی تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں، بیٹھے، اب بیٹھنا کسی کو کہتے ہیں وہ تو معلوم ہے، بیٹھنے کا معنی ہی ہے لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ تو متقدمین کا مسلک ہے کہ انگلیوں کا معنی تو معلوم ہے، انگلیاں کسے کہتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے۔ ہاں، انگلیوں کی کیفیت مجہول ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اس کی کیفیت کے پیچھے پڑ جانا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کس طرح کی انگلیاں ہیں، چہرہ ہے، ید ہے، وجہ ہے، ساکھ ہے، کس طرح ہے، اس کے پیچھے پڑ جانا یہ بدعت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں کیا۔ تو جمہور علماء، متقدمین علماء ان الفاظ کا یہی معنی لیتے ہیں جو اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ اس کی کیفیت مجہول ہے، یہ فرماتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، متاخرین اہل سنت والجماعت اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے، وجہ سے مراد ذات ہے، ٹھیک ہے، استواء سے مراد غلبہ ہے، جو اس وقت کے مناسب تعویلات ہوتی ہیں وہ مناسب تعویلات کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ تو دیکھو، من اصابع الرحمن کا قلب واحد، ایک ہی دل کی طرح ہے۔ ایک ہی دل کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام انسانوں کے دلوں کے اوپر اس طرح تصرف کرنے کی قدرت حاصل ہے جس طرح ایک انسان کے دل کے اوپر تصرف کرنے کی قدرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سب کے سب کو نیک بنا دے، سب کے دلوں کو پھیر دے، سب نیک بن جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کے سب کو گناہگار بنا دے، سب کو جو ہے تو وہ گمراہ کر دے، سب کو گناہگار کر دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ سب کے دلوں کو دین سے پھیر دیا، سب شیطان کی ماننے والے بن گئے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی قال کان يحدث كان النبي صلی اللہ قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة الجمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہود، نصارہ، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح تم دیکھتے ہو جانور کو کہ جانور کو جب تم دیکھتے ہو تو جب وہ بچہ جنتی ہے تو کیا تم اس میں کوئی کمی محسوس کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بچہ، جب جانور بچہ جنتا ہے تو اس کے کان صحیح سالم ہوتے ہیں، اس کی دم بھی ہوتی ہے، لیکن پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے کان کاٹ دیتے ہیں یا اس کی دم کاٹ دیتے ہیں۔ تو فرمایا دیکھو، جانور جس طرح پیدا ہوتا ہے تو صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، پھر تم لوگ اس کے کان کاٹ دیتے ہو یا تم لوگ اس کی دم کاٹ دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی فطرت پر مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو یہودی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ
اللہ تعالیٰ کی اس اللہ تعالیٰ کی فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی کے موافق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ لا اور آگے کہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم، کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اور یہ دین کیا ہے؟ یہ مستحکم ہے۔ تو دیکھو یہاں پر فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت سے مراد کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فطرت سے مراد اسلام ہے، اور وہ قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے فطرت؟ وہ اسلام ہے۔ تو مطلب یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، چاہے یہودی کے گھر میں ہو، نصارہ کے گھر میں ہو، یا مجوسی کے گھر میں ہو، بدھ مت کے گھر میں ہو، ہوتا وہ مسلمان ہے۔ لیکن پھر بعد میں اس کے والدین اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ لیکن اس توجیہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ اگر بچہ فطرتاً مسلمان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بچہ مسلمان ہے، پھر ہر بچہ مسلمان ہے، تو پھر جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے اندر جب کافر کا بچہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو غلام کیوں بنایا جاتا ہے؟ حالانکہ وہ تو مسلمان ہے، مسلمان کا بچہ ہو تو اس کو غلام تو نہیں بنانا چاہیے۔ اور اگر کسی کافر کا بچہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ حالانکہ وہ تو مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ بچہ خیر الابوین کے تابع ہوتا ہے، یعنی کہ والدین میں سے جس کا دین بہتر ہو اس کے تابع ہوگا؟ پھر یہ کیوں کہتے ہیں ہم؟ یہ بھی تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو خود مسلمان ہے، تو پھر والدین کے تابع کرنے کی کیا ضرورت ہے دین کے اعتبار سے؟ اسی طرح خضر علیہ السلام نے ایک معصوم بچے کو قتل کیا، تو وہ انہوں نے کیوں قتل کیا؟ اور دوسرا ہے کہ حدیث کے اندر ہے کہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو فطرت تو نہیں بدلتی، لا تبدیل لخلق اللہ، تو اگر فطرت سے مراد جو ہے تو اسلام ہوتا تو پھر یہ کیوں جائز ہوتا کہ اس کے والدین اس کو کافر کیسے بناتے؟ ہاں، تو اب یہ اعتراضات ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی توجیہ کے اوپر ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے ان کی جو یہ توجیہ ہے، یہ توجیہ ان کی مشکل بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس لیے بعض علماء نے اس سے اسلام نہیں لیا، بعض علماء نے اس سے قبولیت اسلام کی استعداد مراد لی ہے۔ اس سے کیا مراد لیا ہے؟ قبولیت اسلام کی استعداد مراد لی ہے، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس استعداد کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا تو وہ مسلمان ہو جاتا، لیکن پھر وہ غلط ماحول میں پڑھ کر اس کے استعداد کو خراب کیا جاتا ہے۔ اگر بچہ اس کو جب پیدا ہو اس کو کسی بھی دین کی تعلیم نہ دی جائے، یہودیت کی، نصرانیت کی، مجوسیت کی، بدھ مت کی، کسی بھی دین کی تعلیم اس کو نہ دی جائے، ہاں، اور وہ اپنی سمجھ کے اوپر پیدا ہو، پھر جب وہ پیدا ہو اور مطلب کہ جب وہ بالغ ہو اور کسی بھی دین کے اوپر اس کی تربیت نہ کی جائے، اور بالغ ہونے کے بعد جب وہ خود سمجھنے لگے، اگر اسے پوچھا جائے اسلام کے بارے میں تو اپنی استعداد کو وہ استعمال کر کے اسلام کو حق مذہب کہنے کے لیے وہ تیار ہوگا کہ اسلام ہی حق مذہب ہے، اسلام ہی کیا ہے؟ حق مذہب ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ مراد ہے استعداد سے، فطرت سے، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے کسی فطرت سے۔ باقی یہ کہ پھر جو ہے اگر استعداد مراد ہے تو پھر خضر علیہ السلام نے بچے کو کیوں قتل کیا؟ اگر استعداد باقی تھی تو پھر اس کو تو یہ نہیں کہا جا سکتا نا کہ پھر وہ کافر ہے، اس کو تو نہیں کہا جا سکتا۔ تو جواب یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ بھئی اس میں استعداد تو ہے، لیکن یہ استعداد غلط کام میں استعمال ہوگی، صحیح کام میں استعمال نہیں ہوگی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا پہلے سے، اس لیے انہوں نے اس کو
قتل کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو دیکھو آگے فرمایا کہ حل جیسے کہ جانور بچہ جنتا ہے تو وہ صحیح سلامت ہوتا ہے، تم اس میں سے کوئی محسوس کرتے ہو ان کا ان کی کمی کو محسوس کرتے ہو، جانور کے اندر کسی کمی کو محسوس کرتے ہو. جدعا اس حیوان کو کہا جاتا ہے جس کے کان کٹے ہوئے ہوں یا ناک کٹی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. اور جمعا اس جانور کو کہا جاتا ہے جو صحیح سالم ہو. تو جانور جب بچہ جنتا ہے تو صحیح سالم جنتا ہے، لیکن پھر تم لوگ اس کے اندر کمی کر دیتے ہو، پیدائشی کمی تو اس کے اندر نہیں ہوتی. سمجھا گئی بات؟ اچھا جی. آگے یہ والے حدیث انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام یحفظ القسط ویرفعہ. باقی کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلے یہاں تک بس کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.